ایئرپورٹ پر 115 پیسنجرز اور 6 کریو ممبر تو چیک ریپبلک کا شہر پراگ تھی، لیکن راستے میں ان کو ایتھنز میں ایک اسٹاپ اوور کرنے کا موسم تھا اور زیادہ تر لوگ سائپرس سے چھٹیاں منانے نکلے تھے۔ جو ایتھنز میں اترنے والے تھے کے کیپٹن ایک نہایت ایکسپیرینسڈ شخص تھے۔ 59 ایئرز کی ایج میں ان کے پاس 17,000 آورز کا ایکسپیرینس تھا۔ فرسٹ آفیسر بھی 51 ایئرز کے تھے اور انہوں نے بھی 7,000 ہوا میں گزارے تھے۔ عام طور پر ایسے حادثوں میں کریو کی ایکسپرٹائز پر زور دیا جاتا ہے۔ اس کیس میں کہانی کچھ الگ تھی۔ یہ دونوں پائلٹس پہلے بھی کئی فلائٹس میں ایک ساتھ تھے اور افسر اپنے دوستوں اور گھر والوں سے کیپٹن کے دباؤ اور سخت رویے کی شکایت بھی کی تھی۔ ایئر لائن کو بھی اس مسئلے کا پہلے سے علم تھا۔ یہی نہیں، فرسٹ آفیسر کے ٹریننگ ریکارڈ میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ انہیں چیک لسٹ پروسیجر میں پریشانی۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو بعد میں سب سے زیادہ اہم ثابت ہونے والی تھی۔ پلین ایک 7 سال پرانا بوئنگ 737-300 تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا بنا کسی مسئلے کے لارناکا ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر لیا۔ جیسے ہی پلین 10,000 فیٹ سے اوپر گیا، ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کیپٹن نے 34,000 فیٹ کی بلندی پر پرمیشن مانگی، جو ان کو مل بھی گئی۔ مگر جیسے ہی جہاز 12 فٹ تک پہنچا، اچانک کاکپٹ میں ایک الارم بجنا شروع ہو گیا۔ یہ الارم وہی ٹیک آف سے پہلے زمین پر بجا کرتا تھا جب جہاز کی ٹیک آف کنفیگریشن میں کوئی مسئلہ ہو۔ اسی وجہ سے دونوں پائلٹس اسے ہوا میں کیوں سن رہے ہیں۔ 90 سیکنڈز کے بعد کیپٹن نے اپنی ایئر لائن کے آپریشن سینٹر سے رابطہ کیا اور کنفیگریشن وارننگ کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وینٹیلیشن کولنگ فین کی لائٹس بند ہیں، اس کے سرکٹ بریکرز کہاں۔ زمین پر موجود انجینئر نے جواب دیا کہ وہ لائٹس تو ویسے بھی بند ہی ہونی چاہیے اور وہ سرکٹ کی سیٹ کے پیچھے موجود ہیں۔ انجینئر نے جب کیپٹن سے مسئلے کی تصدیق کرنے کو کہا تو کیپٹن نے کہا کہ نہیں ہے۔ پائلٹ کا یہ جواب انجینئر کو بالکل سمجھ نہیں آیا۔ اسی دوران ایک بات یاد آ گئی۔ فلائٹ سے پہلے اسی انجینئر نے جہاز کے پریشرائزیشن سسٹم کی جانچ کی۔ اس سسٹم کے کنٹرولز ان کنٹرولز کے قریب ہی تھے جن کے بارے میں کیپٹن الجھے ہوئے۔ اسی وجہ سے انجینئر نے کیپٹن سے پوچھا کہ کیا پریشرائزیشن موڈ آٹو پر ہے، لیکن کیپٹن نے اس کا جواب دینے کے بجائے دوبارہ وہی سوال کہ سرکٹ بریکرز کہاں موجود ہیں۔ اس گفتگو کے دوران پلین کے اندر آکسیجن ماسک نیچے گر چکے تھے۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہیلیوس کا پلین سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز 1000 فیٹ پر پہنچ گیا اور اب اس سے رابطہ کرنے کی تمام کام دکھ رہی تھی۔ اب ہیلیوس آپریشنز نے کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ فلائٹ 5 ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگلے 5 منٹ نے جہاز سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں آیا۔ پھر کنٹرولر نے فلائٹ 522 کے قریب ایک دوسرے جہاز سے کہا کہ وہ فلائٹ 522 سے کانٹیکٹ کرنے کی پر یہ طریقہ بھی ناکام رہا۔ اسی دوران فلائٹ 522 اب گریک ایئر اسپیس میں بنا پرمیشن کے داخل اور اس نے اپنا فلائٹ پلان جاری رکھا۔ نکوسیا ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور نے سے ایمرجنسی فریکوینسی پر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں جواب نہیں آیا۔ پھر انہوں نے گریس میں ایتھنز ATC سے رابطہ کیا ان کا فلائٹ 522 سے رابطہ ہوا ہے یا نہیں۔ قسمتی سے ان کی ریڈیو کالز کا بھی جہاز سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب یہاں پر یہاں تو فلائٹ 522 میں کوئی ریڈیو ٹرانسمیٹر ہے جس کی وجہ سے وہ کالز ہیں، لیکن ان کے جواب ٹرانسمٹ نہیں ہو رہے۔ یہاں پھر دونوں پائلٹس ہوسٹیج بنا لیے پاسبلٹی کو نظر میں رکھتے ہوئے ایتھنز کنٹرول ٹاور نیچے اترنے کی پرمیشن دی تھی، پر فلائٹ 522 کی طرف اترنے کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ 20 سے ٹرن کرنے کے باوجود جب کوئی جواب نہیں آیا تو مجبوراً گریک ایئر فورس سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو بتایا کہ فلائٹ بنا پرمیشن کے ایئر اسپیس میں داخل ہوئی ہے اور میسیجز بھی آ رہا۔ گریک ایئر فورس نے فوراً جیٹس انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بھیج دی۔ اس وقت تک فلائٹ 522 آٹو پائلٹ پہ پرفیکٹلی اپنے فلائٹ پاتھ کو فالو کر رہی تھی۔ جس مقام پر اسے نیچے پوائنٹ آلریڈی 2 مرتبہ مس ہو چکا تھا، لیکن جہاز 1000 فیٹ پہ ہی پرواز کر رہا تھا۔ صبح 7:37 AM پر فلائٹ 522 ایئرپورٹ کے اوپر ہولڈنگ پیٹرن بنا دیا۔
ہولڈنگ پیٹرن اس پیٹرن کو کہتے ہیں جس میں جہاز ایئرپورٹ کے اوپر ہی گول چکر کاٹ رہا ہوتا ہے اور پرو لینڈنگ اپروچ بناتا ہے۔ جب وہ ہولڈنگ پیٹرن میں تھے اس وقت دونوں F-17 کو انٹرسیپٹ کر لیا۔ صبح کے ٹھیک 8:30 بج رہے تھے۔ دو F-16 میں سے ایک پائلٹ نے کافی حیران کرنے والی ان کا کہنا تھا کہ فلائٹ 522 کے کاکپٹ میں کیپٹن کی سیٹ، انہوں نے پیسنجر کیبن کے اندر بھی دیکھا، دوسری سائڈ میں ان کو کیبن صحیح طرح دکھ رہا تھا، وہاں پیسنجرز بالکل بے حرکت اپنی سیٹ، جبکہ ان کے چہروں پر آکسیجن ماسک لگے تھے۔ جب جہاز ہولڈنگ پیٹرن کا دس تھا، F-16 پائلٹس میں سے ایک نے ایک شخص جس نے ہلکی نیلی شرٹ اور کالی ویسٹ پہنے داخل ہوا اور کیپٹن کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہیڈ فونز پہنے اور اپنے ہاتھ اپنے سامنے رکھ دیے۔ پائلٹس نے کاکپٹ میں موجود شخص کو ہاتھ کا اشارہ سے ہاتھ ہلا کر جواب بھی دیا، پر کچھ ہی لمحوں کے بعد انجن بند ہو گیا، جس کے بعد پلین تیزی سے لیفٹ کی طرف جھکا اور زمین کی طرف اترنے لگا۔ صبح 9 بجے سے تھوڑا پہلے جہاز مزید گیا اور اس کے بعد اس کا رائٹ انجن بھی بند ہو گیا۔ تقریباً 4 منٹوں کے بعد وہ ایتھنز کے نارتھ ویسٹ میں پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے فوراً بعد انویسٹیگیٹرز انہوں نے ملبے کا معائنہ کیا اور اس انجینئر سے بھی سوال جواب کیے جس نے حادثے سے پہلے پلین پر حملہ کیا تھا۔ حادثے سے ایک رات پہلے اسی انجینئر پریشرائزیشن لیک ٹیسٹ کیا تھا۔ اس ٹیسٹ کے دوران اس نے اوور ہیڈ پریشرائزیشن موڈ کو آٹو سے ہٹا کر مینول پوزیشن میں رکھ دیا تھا، پر کام ختم کرنے کے بعد وہ سوئچ کو رکھنا بھول گیا۔ جہاز 34,000 فیٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا اور مینول پوزیشن کی وجہ سے اس کے اندر ہوا کا دباؤ کم ہونا شروع